وہ اتنے اختلافات اور خفگی کے باوجود بھی شماس بخش کی پریشانی کا سوچ اذیت کا شکار ہوئی تھی۔ شماس نے اسے بنا اجازت حویلی سے نکلنے سے منع کیا تھا۔ وہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ شماس امامہ گھر والوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ شفا کا وہاں جانا اسے مزید غصہ دلا سکتا تھا، لیکن وہ بھی تو اسے سچائی نہیں بتا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ مجبور تھی۔ وہ اپنی شناخت جاننے کا یہ موقع وہ اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت حویلی میں جو ماحول بنا ہوا تھا، کسی کی بھی توجہ شفا پر نہیں تھی۔ وہ شہناز بیگم کی جانب سے بھیجے گئے ڈرائیور اور ملازمہ کی مدد لیتی آرام سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کا دل اندر سے خوف زدہ تھا، کیونکہ اس عمل کے بعد شماس بخش کا جو غیظ و غضب سامنے آنے والا تھا، اس کے بعد نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ شفا داؤد بخش کی حویلی پہنچ چکی تھی، جہاں شہناز بیگم اور امامہ پہلے سے ہی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ شفا کو وہاں آتا دیکھ ان دونوں کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ آپ میرے بارے میں کیسے جانتی ہیں؟ شفا کا پہلا سوال ہی یہی تھا۔ بدقسمتی سے خون ہو میرا۔ شہناز بیگم کی حقارت آمیز نگاہیں شفا کے دل فریب وجود پر تھی۔ وہاں کی تمام خواتین شفا کے بے پناہ حسن سے خائف تھیں۔ کیا کہا آپ نے؟ شفا نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ سب بتا دوں گی، مگر پہلے تمہیں میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ شہناز بیگم شفا کو مسلسل الجھا رہی تھی۔ کیسی شرط؟ شفا بے چینی سے ان کی بات کی منتظر تھی۔ میں تمہیں اسی شرط پر حقیقت بتاؤں گی کہ تم اس کے بعد شماس کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کر کے اس کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤ گی، کبھی نہ واپس لوٹنے کے لیے۔ شہناز بیگم کی کئی بات پر شفا کے آس پاس سناٹا سا چھا گیا تھا۔ وہ یہ ہمیشہ سے سچ جاننے کی خواہش مند تھی۔ آج اس سچ کے بدلے اس کے آگے جو شرط رکھی گئی تھی، اس نے شفا کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنا سوچنا کیوں پڑ رہا ہے تمہیں؟ شماس بخش میری محبت ہے، اسے ایک دن لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ تم زیادہ دیر تک ہمارے بیچ نہیں رہ پاؤ گی۔ امامہ نے نفرت آمیز نگاہوں سے اسے وارن کیا تھا۔ شفا کی حالت اسے اچھے سے باور کروا گئی تھی کہ شفا شماس بخش کی محبت میں پور ڈوب چکی ہے۔ مجھے منظور ہے آپ کی شرط۔ شفا نے دل پر پتھر رکھتے حامی بھر لی تھی۔ اس کے جواب پر شہناز بیگم اور امامہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ یہ لڑکی واقعی کافی معصوم تھی، جو ان کی چالوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ شفا کی حامی بھرتے ہی شہناز بیگم نے ساری حقیقت بتا دی تھی، جو سنتے شفا کو لگا تھا کہ وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ داؤد بخش اور ایک طوائف کی بیٹی تھی، یعنی ایک طوائف زادی۔ اس وجہ سے اس کے خاندان والوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ شفا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر چہرے کو بھگو رہے تھے۔ وہ جو ہمیشہ سے اس آس میں رہی تھی کہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں جان کر وہ ان لوگوں کے پاس چلی جائے گی، اس کے ہر غم کی دوا، وہ جو پوری دنیا کے لیے ہمیشہ ناپسندیدہ ٹھہری تھی، وہ اپنے ماں باپ کی جانب سے بھی ٹھکرائی گئی تھی۔ نہ اس کی ماں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار تھی، نہ اس کا باپ۔ شفا اپنے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے اس طرح بلکتا دیکھ امامہ کے اشارے پر شہناز بیگم اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے بالکل ٹھیک جگہ وار کیا تھا۔ اب اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں میں کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ شہناز بیگم نے اسے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بتایا تھا۔ انہوں نے شفا سے یہ بات پوشیدہ رکھی تھی کہ اسے مروانے کے لیے ملازمین کے حوالے کر چکی تھی۔ قاسم بخش نے اس کی جان بچا کر اسے شہر بھجوایا تھا۔ وہ قاسم بخش کے بعد اس کی ذمہ داری شماس بخش نے اٹھائی تھی۔ انہوں نے شفا کو یہی بتایا تھا کہ داؤد بخش نے تو اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، مگر قاسم بخش اور باقی حویلی والوں کے دباؤ میں آ کر انہوں نے شفا کو خود سے دور کر دیا تھا۔ شفا کی وجہ سے ہی انہیں اس حویلی سے نکالا گیا تھا، اور اب شماس نے صرف اس کے حصے کی دولت جائیداد حاصل کرنے اور امامہ کی شادی سے انکار کرنے پر انتقاماً اسے شادی کی تھی، جبکہ محبت میں وہ صرف امامہ سے ہی کرتا تھا۔ شہناز بیگم نے جس طرح روتے ہوئے یہ ساری باتیں کہی تھیں، شفا ان پر یقین کر چکی تھی۔ اس کا دل لہو لہان تھا۔ اسے کہیں نہ کہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شماس بخش کے لیے تھوڑی بہت اہمیت رکھتی ہے، مگر یہ سب جان کر اس کا دل پوری طرح اذیت میں ڈوب گیا تھا۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم مجبور تھے، اور اب بھی تو اتنے ہی مجبور ہیں۔ ہم نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، تمہیں ہم سے چھینا گیا تھا۔ شماس بخش نے صرف امامہ سے انتقام لینے کے لیے اس کی سوتیلی بہن کو اس کی جگہ پر لا کھڑا کیا ہے، تاکہ امامہ یہ اذیت سہ کر مر جائے، مگر واپس اپنی جگہ پانے کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ شہناز بیگم اسے اپنے سینے سے لگاتی دکھاوے کے آنسو بہانے لگی تھی، جب امامہ اپنی دادی کی اس کمال اداکاری پر انہیں سرائے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ شفا نہ جانے کتنے ہی لمحے ان کے سینے سے لگے آنسو بہاتی رہی تھی۔ اس کی زندگی کا ہر دروازہ جیسے بند ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے پاس جینے کے لیے کوئی ایک وجہ بھی نہیں بچی تھی۔ تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ جب سے شماس نے تم سے شادی کی ہے، اس کے بعد سے اس کے قبیلے والوں کی بہت سی مخالفت برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ قبیلے والوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یا وہ گدی چھوڑ دے یا پھر تمہیں۔ قبیلے والے یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی گدی نشین کی بیوی ایک طوائف زادی ہو۔ شہناز بیگم کی اس نئے انکشاف پر شفا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تو کیا شماس رات کو اسی بارے میں بات کر رہا تھا؟ تو کیا فیصلہ کیا انہوں نے؟ شفا کو اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ انتقام کے تحت کی گئی شادی خاطر وہ اپنی گدی چھوڑے گا؟ شماس بخش تمہیں طلاق دے دے گا؟ شہناز بیگم کی تلخ باتیں اس کا دل چیر رہی تھی۔ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ شفا نے سوالیہ نگاہوں سے شہناز بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اب واپس لوٹ کر حویلی نہیں جانا چاہتی تھی، جہاں سے آئی تھی وہاں واپس لوٹ جاؤ، اس میں بہتری ہے تمہاری۔ دوبارہ کبھی شماس بخش کے سامنے مت آنا۔ شہناز بیگم اپنا کام کر چکی تھی۔ وہ اب شفا کو یہاں سے
ایسے غائب کروانے والی تھی کہ شماس چاہ کر بھی اسے نہ ڈھونڈ پاتا۔ شفا نے ایک نظر امامہ کی جانب دیکھا تھا جو اس کی ستیلی بہن تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکونے لیتی نفرت بتا رہی تھی کہ شفا کی یہاں موجودگی اس کے لیے کتنی ناگوار تھی۔ شفا نے اس سے گھر سے نکلتے ایک نظر ہر طرف دہرائی تھی۔ یہ اس کے باپ کا گھر تھا جن کی لمس کی خاطر وہ پوری زندگی تڑپتی آئی تھی، مگر انہوں نے تو اس پر ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کا کیا قصور تھا کہ وہ ایک طوائف کی بیٹی تھی؟ قصور کسی اور کا تھا، مگر سزا وہ برداشت کر رہی تھی۔ شفا آنسو میں بھیگتی گاڑی میں آن بیٹھی تھی جب اس کا موبائل وائبریٹ ہوا تھا۔ شفا نے بنا دیکھے کال اٹینڈ کرتے کان سے لگایا تھا۔ کہاں ہو اس وقت؟ شماس کی سرد و سپاٹ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ آپ کو اس سے کیا لینا دینا، میں جہاں بھی ہوں۔ شفا چڑھ کر بولی تھی۔ اگر یہ شخص اس سے پہلے دن ہی ساری حقیقت بتا دیتا تو شاید اس کے دل کی اتنی بربادی نہ ہوتی آج۔ میں نے پوچھا کہاں اس وقت، اپنی لوکیشن شیئر کرو۔ اب کی بار وہ دبی دبی آواز میں کرایا تھا۔ نہیں بتاؤں گی، اور نہ ہی اب کبھی واپس لوٹ کر آپ کے پاس آؤں گی۔ مجھے طلاق چاہیے آپ سے، میں مزید آپ کے انتقام کا حصہ نہیں بن سکتی۔ آپ ختم کریں اپنی اور امامہ کی سزا اور اسے شادی کر لیں۔ محبت میں چھوٹی موٹی غلطیوں کی معافی کی گنجائش تو ہوتی ہی ہے، ذرا سی بات پر محبت ختم نہیں ہوتی۔ شفا نے اپنی سسکیوں پر قابو پاتے کہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، ذرا سی بات پر محبت ختم نہیں ہوتی، اور جو بنا کسی ریزن ختم ہو جائے اسے محبت نہیں کہتے۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ شماس بخش اپنی بات مکمل کرتا کال کاٹ چکا تھا۔ کاش مجھے تم سے محبت نہ ہوئی ہوتی شماس بخش، تو آج میں اتنی اذیت کا شکار نہ ہوتی۔ شفا سیٹ کی بیک سے سر ٹکائے اپنے سب سے بڑے خسارے پر افسوس کرتے بولی تھی۔ اس کی زندگی میں اب کچھ نہیں بچا تھا، اس کی زندگی کا ہر مقصد ختم ہو چکا تھا۔ شماس بخش کی گدی کے حوالے سے جرگہ بھی شروع ہوا تھا۔ تمام بڑی شخصیت پہنچ چکی تھی۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا جس کے لیے ایک جانب خواتین کے بیٹھنے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ خجستہ خانم سب سے آگے براجمان تھی، جبکہ ان کے پیچھے شناز بیگم اور باقی ساری خواتین موجود تھیں۔ امامہ بھی وہاں آ چکی تھی۔ وہ بے پناہ خوش تھی، کیونکہ انہوں نے شفا کو شماس بخش کی زندگی سے بہت دور بھیج دیا تھا، اور اب اس کے اور شماس کے بیچ کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ شماس سمیت وہاں موجود کسی بھی فرد کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ شفا شماس کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس وجہ سے آج فیصلہ شماس کے حق میں نہیں ہونے والا تھا۔ اگر شفا کو چھوڑتا تو اس صورت اس کے پاس یہ گدی رہنے والی تھی۔ امامہ کو دونوں جانب سے اپنا فائدہ ہی نظر آ رہا تھا، کیونکہ شفا تو اسے چھوڑ ہی گئی تھی۔ اب اگر شفا کے پیچھے گدی چھوڑ دیتا تو شفا تب بھی اسے نہیں ملنے والی تھی، اور گدی امامہ کے بابا کے پاس آ جانی تھی۔ امامہ کا لالچ اپنا اتنا نقصان کروا لینے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شماس اس لڑکی کو پہچان چکا تھا، اور اب کبھی بھی اسے اپنی لائف میں دوبارہ شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جرگہ شروع ہو چکا تھا۔ شماس چاہتا تھا کہ شفا اس کے جرگے میں نہ بیٹھے، کیونکہ اگر وہ یہاں بیٹھتی تو اسے اس کی اصلیت پتہ چل جانی تھی، جو اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث تھی۔ مگر ابھی بھی نائلہ بیگم کی کال نے اسے پریشان کر دیا۔ شفا حویلی میں نہیں تھی، وہ صبح سے غائب تھی۔ کہاں گئی تھی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ شماس کا دماغ اس سرپری لڑکی کی فکر میں الجھ چکا تھا۔ وہ ٹھیک سے جرگے میں حصہ نہیں لے پا رہا تھا۔ وہ اپنے آدمی کو شفا کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ کر چکا تھا، کیونکہ جس طرح شفا نے کال پر بات کی تھی اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ شہر واپس جا رہی تھی۔ جرگے کے معزز لوگوں نے ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی پر طوائف زادی ہونے کی بہر لگاتے اسے اس معزز خاندان کی بہو بننے کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ کافی دیر کے مذاکرات کے بعد یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ان کا گدی نشین سید شماس بخش ایک طوائف زادی کو بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ اسے ہر حال میں اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اسے اب بھی اور اسی وقت گدی سے ہٹ جانا ہوگا۔ مگر شماس نے ان کا فیصلہ سنتے ہی صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی قیمت پر شفا کو طلاق نہیں دینے والا تھا۔ اس کا یہ اٹل فیصلہ خجستہ خانم سمیت وہاں موجود تمام افراد کو پریشان کر گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح شماس بخش نے وہاں سب کو ایسے دلائل دیے تھے کہ وہ لوگ شماس کی کسی بات سے انکاری نہیں ہو سکے تھے، مگر وہاں موجود مخالفین اس بار ہر حال میں شماس کو اس گدی سے اتارنا چاہتے تھے۔ درپردہ ان مخالفین کے پیچھے اصل ہاتھ داؤد بخش کا تھا۔ شفا نے اگر ایک طوائف کی کوکھ سے جنم لیا تھا تو اس کی رگوں میں پیر مختوم شاہ کا خون بھی موجود تھا، اور اس کی پرورش ایک بہت ہی پرہیزگار شخص کے گھر پر ہوئی تھی۔ اس پر اپنی ماں کی پرچھائی دور دور تک نہیں تھی۔ پھر ایسی لڑکی کو دھتکارنا کہاں کا انصاف تھا؟ شماس بخش پیر مختوم بخش کا جانشین تھا، وہ بھلا اتنی آسانی سے یہ گدی کیسے جانے دیتا ہے، جس پر اس کے چچا اور ان کے بیٹوں کی بری نظر تھی؟ شماس نے اپنی باتوں سے تمام باتوں کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ داؤد بخش اور باقی مخالفین نے بہت کوشش کی تھی، وہ لگاتے سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ پہلے سے ہی ملا چکے تھے، جس کے بعد یہی فیصلہ ہوا تھا کہ شماس بخش اب مزید اس گدی کا حقدار نہیں ٹھہر سکتا، اور اگلا حقدار داؤد بخش کو بنایا جانا تھا۔ یہ فیصلہ سنتے جہاں داؤد بخش اور ان کے خاندان والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، وہیں خجستہ خانم اپنا سینہ تھام کر رہ گئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اس گدی کا حقدار صرف اور صرف ان کا پوتا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ان کے پوتے کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ انہوں نے پلٹ کر شہناز بیگم سے گلے ملتی امامہ کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی چہرے کی خوشی دیکھ انہیں بے حد افسوس ہوا تھا۔ انہیں اب سمجھ آئی تھی کہ شماس اس لڑکی کو اپنانے کے حق میں کیوں نہیں تھا، لیکن جس لڑکی کی خاطر وہ اپنی گدی تک چھوڑ چکا تھا وہ بھی تو پائیدار نہیں لگتی تھی انہیں۔ یہاں اپنے مرحوم باپ کی جانب سونپی گئی بہت اہم شے گنوا کر جانے والا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ گھر آ کر وہ اسے لڑکی نہیں ملے گی جس کی خاطر وہ اتنے سارے لوگوں سے جنگ لڑ رہا تھا۔
شفا کہاں گئی تھی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کے آدمی کو ابھی تک شفا کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ شماس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شفا کو غلط طریقے سے سچائی کا علم ہو۔ وہ حالات ٹھیک کر کے سب کچھ خود بتانا چاہتا تھا، مگر شفا نے اسے ایسی کوئی مہلت نہیں دی تھی۔ وہ اس سے بدگمان ہو کر حویلی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ شماس کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔